इनका नंबर है खातून का, ये मैंने आज चेक किया है। ये इन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने ओपन नहीं की है। ये इन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजी है। अब ये लिख भी रही है रिकमेंडेशन नंबर्स फॉर बोर्ड मेंबर्स। क्यों मुझे भेज रही है भाई, जिसको मैं देख भी नहीं रही। फिर ये कह रही है मैडम प्लीज टेक दीज डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, आई कैन रिकमेंड स्पेशलिस्ट बट नॉट नेम्स। आप हेल्थ सेक्रेटरी से बोल के ये नेम ऐड करवा देंगे। ये मैंने चेक ही नहीं किया है, आप देख सकते हैं इस पे। और फिर ये उनकी 29 की भी बहुत सारी कॉल्स हैं, ये देख सकते हैं। 29 को मैं जो ही गई हुई थी, इनकी कोई कॉल रिसीव नहीं की है मैंने। 30th को इन्होंने फिर मैसेज किए हैं और मैंने नहीं किया। आज जब मैं ये सब चेक कर रही थी तो मेरी उंगली से प्रेस हो गया, तो वो मैंने उसी वक्त इनको काट दिया। सुना है उसको भी ये खूब बेच रही हैं। ये लाइन से आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन मुझे कॉल करती रही हैं और ये हाल है इनका। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना नज़र और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज अदालत में एक अहम समाअत थी और एक ऐसी खातून की वजह से पूरा का पूरा मामला उलझन का शिकार हो गया, तमस्खुर का शिकार हो गया। इतना सेंसिटिव केस, इतना हसास केस और उसके अंदर इस किस्म की गैर ज़िम्मेदारी इंतहाई शर्मनाक है। यहाँ पर सोचने वाली ये बात है, जो कुछ भी डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ जो एक नफ्सियाती डॉक्टर है उन्होंने किया, उनका जो बिहेवियर था, उनके जो चीज़ें थी, वो आपने आज सुबह से देखा होगा। मगर कुछ तफसीलात जो अब आ रही हैं वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जिस दिन उसके वालिद मिलकर आए वो बहुत खुश थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने भी दुआया एक उनको मैसेज रिप्लाई कर दिया था। तो मुझे मैसेज जब आया तो मैंने कहा भाई देखूं मैं कि लड़की क्या कह रही है। तो मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई कि मैंने उसे धमकियाँ दी हैं और मैंने उसको क्या कहा उसने कि वो दुआ से मिलने गई तो मैंने जहर दिया। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मेरी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ये सोशल वेलफेयर में आता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि दुआ जहरा से मिलने पर कोर्ट ने पाबंदी की हुई है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। और मुझे ये मालूम भी नहीं है कि ये किस जगह है, मलिर सऊदाबाद में किस जगह है, मैं आज तक वहाँ गई नहीं। फिर हमारे साथ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अपना भी फ़ोन चेक करें कोई ऐसा। तो फिर 30th को मैंने देखा कि कुछ मिस कॉल्स हैं किसी खातून की तरफ से, और मैं अपना पूरा रिकॉर्ड जब चेक किया तो 30th को जो है मुझे इन खातून की तरफ से, जिनका नंबर भी मेरे पास सेफ नहीं है, कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने खोली भी नहीं है। इनकी मिस कॉल है, इसके अलावा इनके कुछ मैसेजेस हैं, इसके अलावा कुछ मैसेजेस हैं जो इन्होंने डिलीट किए हुए हैं। मुझे पता इस तरह चला कि खातून के व्हाट्सएप में जो इन्होंने अपने तौर पर आईडी बनाई हुई है उस पर इन्होंने जो है अपना नाम लिखा हुआ है। तो इनकी ज़रूर कॉल्स आई हुई हैं जो मैंने अटेंड नहीं की, क्योंकि मैं जिन पे जो मेरे पास नाम सेफ नहीं होते मोस्टली मैं उन्हें अटेंड नहीं करती हूँ। और इन्हीं के मैसेजेस हैं, इनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। वो बहरहाल मैंने स्क्रीनशॉट में ले रही थी तो इनकी डायल भी लग गया, डायल पे मेरा उंगली टच हो गई थी, वो मैंने फिर काट दिया। तो बाकी ये है कि ये खातून मुझे मैसेजेस करती रही। फिर मैंने नाराज़ होके हेल्थ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि ये क्या है, कौन है। तो बेचारे मुझसे कहने लगे मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। फिर उन्होंने बताया कि ये खातून कोई मतलब साइकोलॉजिकली जो है ये हेल्थ की कुछ रिकमेंडेशंस हैं। वो बहरहाल मैंने स्क्रीनशॉट में ले रही थी तो इनकी डायल भी लग गया, डायल पे मेरा उंगली टच हो गई थी, वो मैंने फिर काट दिया। तो बाकी ये है कि ये खातून मुझे मैसेजेस करती रही। फिर मैंने नाराज़ होके हेल्थ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि ये क्या है, कौन है। तो बेचारे मुझसे कहने लगे मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये खातून कोई मतलब साइकोलॉजिकली जो है ये हेल्दी नहीं है। और इन्होंने बच्ची के वकील को
फ़ोन کیا, اس کے والد کے گھر چلی گئیں اور ہیلتھ سیکٹری صاحب کو اور مختلف ہیلتھ کے آفیسرس کو انہوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہوئے ہیں, اور کل ہی ان کی جو ہے یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے انکوائری ہو گئی تھی, اور مجھے سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کو بھیجوں گا ابھی, یہ میڈیکلی انفٹ ہے مینٹلی, تو آپ پریشان نہ ہو. مجھے بھی افسوس ہوا, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچی کو ہی ہراساں کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے نام لے یا کچھ کرے, تو ہمیں ہر پہلو کو یہ کہ آج بڑا امکان تھا کہ ہائی کورٹ سے بڑا اچھا فیصلہ آئے گا وہ بھی جو دعا ذہن ہے, لیکن ایک ڈاکٹر نے بیچ میں اقدامات عائد کیے, ان اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ تو دیکھیں میں تو بالکل حیران رہ گئی, کیونکہ میں مریض میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس کی بچی کو وزٹ کرنے گئی تھی, تو جب میں واپس آئی تو میری عورت فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ میٹنگ تھی, تو مجھے کچھ فونز آنے لگے, وہ میں اٹینڈ نہیں کر رہی تھی. تھوڑی دیر بعد جو ہے ہمارے آفس میں جو ہے شروع ہو گیا کہ میڈم کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے, میڈیا آیا ہوا ہے. اب مجھے معلوم ہی نہیں تھا, تو پھر مجھ سے شیئر کیا گیا کہ بھائی یہ خاتون آپ کو یہ کہہ رہی ہیں, تو میں حیران ہو گئی, اور میں بالکل ہی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے معاملہ, کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دعا زہرا کا کیس ہم نے الطاف کھوسو سے لے کر جبران ناصر کو دیا, ان کے والدین کو راضی کیا, ان سے ڈکلریشن لیا کہ جی ہم آپ کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس دعا زہرا ایک نہیں ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہیں, اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. اور ایز سچ مجھے اس کا اتنا وہ بھی نہیں ہے, جب آپ لوگ کے بھی ولاگس چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں میں بس ہیڈنگ سے سمجھ جاتی ہوں کیا ہو رہا ہے. کہ محترمہ اپنی کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے زیر علاج نہیں ہے, وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے, مگر جو سینکٹی ہے, جو انٹیگریٹی ایگزامینیشن کی, وہ برباد ہو چکی تھی, اور ایسی باتیں کی گئیں جو کہ عقل ہماری بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا کیس ضرور ہے کہ بچی کے ساتھ اغوا ہوا, بچی کو ٹریفکنگ کی کوشش تھی, بچی کے ساتھ چائلڈ میرج ہوا, بٹ اگر کوئی ڈاکٹر آ کے ہمیں یہ بولے کہ آپ کی بچی میں ایک چپ امپلانٹ کر دی گئی ہے, اسے کچھ گھول کے پلایا ہے, اور اب امریکہ سے ریموٹ کنٹرول سے وہ کنٹرول ہوتی ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے مانیں گے؟ آج میں نے جو کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے, اور جو رپورٹ میں نے خود آ کے سامنے رکھی ہے اور اپوزنگ کاؤنسل کو بھی دی ہے, اس رپورٹ کے مطابق ملزمان نے بچی کو پتہ نہیں کون کون سے انجیکشن دیے ہیں, اس رپورٹ کے مطابق بچی کو پتہ نہیں اور کیا کیا ابیوز کیا گیا ہے. وہ تمام طرح اگر آپ اندر فیس آف اٹ پڑھیں گے تو ہمارے فیور میں جاری ہے, مگر ایز این آفیسر آف دا کورٹ, ایک ذمہ دار افسر جس کو سائیکیٹری کے شعبے کی عزت, سائیکالوجی کے شعبے کی عزت, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جب چاہتے کہ سنجیدہ گفتگو ہو, میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی خاتون جو خود کسی وجہ سے کمپرومائز ہیں اپنی کیپیسٹیز کے لحاظ سے, ان کی ایک رپورٹ آئے جو ہمیں بھی فیور کر رہی ہے. ہم نے کوئی ایزی ون یا چیپ ون کے لیے کام نہیں کرنا. اور سب سے حیران کن بات ہے کہ گزشتہ روز جب ہم نے کمپلین جمع کرا دی ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو اور ہیلتھ منسٹر کے دفتر میں ریسیو ہو گئی, اور کل شام میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے انکوائری لانچ ہو گئی, تو آج ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو خود عدالت میں آنا چاہیے, آج ان کو آ کے اپولوجائز کرنا چاہیے, اور کوئی رپورٹ جمع کرانے کے بجائے وہ یہ درخواست کرتے کہ جی پراپر سینئرس کا میڈیکل بورڈ بنے گا, اور یہ 2 ہفتے ضائع ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے, آپ نے خاتون کا بیہیویئر عدالت میں دیکھا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 14 سال کی بچی کے ساتھ بند کمرے میں گھنٹوں ہوتی ہیں تو کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں گی اور کیا باتیں کرتی ہوں گی, اور اس کا اثر ان پہ کیا پڑا ہوگا. آپ نے ایک اتنے نوبل پروفیشن کے ساتھ جو مذاق کیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر. اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی, مجھے بتائیے اگر دونوں ڈاکٹر صاحب رپورٹ دینے آئے تھے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے 2 بڑے افسر پیچھے پٹے کیا کر رہے تھے, اور وہ تب تک سامنے کیوں نہیں آئے جس سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ان کو بلائیے پیچھے سے, یہ کیوں خاموش ہیں, یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں, یہ سامنے آ کے کیوں نہیں اون کر رہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انکوائری لانچ کر دی ہے, وہ خاموش بیٹھے ہوئے, ڈرے بیٹھے ہوئے. انفارچونیٹلی ان خاتون کو آج کورٹ میں سب نے دیکھا تماشا, اور مجھے زیادہ افسوس ہوا کہ باہر نکلنے کے بعد اس خاتون کا تمام میڈیا نے انٹرویو لیا ہے, اور شاید وہ میڈیا نشر بھی کرے. اور جو بات آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اگر کوئی خاتون کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا کسی ڈس آرڈر کا شکار ہیں,
اور اب آپ ان کے انٹرویوز اگر نشر کریں گے اور ایک بحث اٹھے گا اس پہ ان کے صحت کے منفی اثرات ملیں گے، پازیٹیو اثرات نہیں ہیں۔ میں تو ابھی اس انٹرویو میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے فراڈ ڈاکٹر صاحبہ کا نام تک نہیں لیا تاکہ ان کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو، بٹ آج تو میں دوپہر کو میڈیا کا بھی امتحان دیکھوں گا کہ وہ ویوز کے لیے کس کس کے انٹرویو چلائے گا اور کیا کیا چلائے گا اس کے بارے میں، اور ان میں اس ڈاکٹر کا تماشا بن جائے گا اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے شعبے کے اندر۔ اس کیس میں تو کوئی نہیں، ہمیں اور ڈاکٹرز مل جائیں گے، ہم ایگزامینیشن کر لیں گے، ہم آگے چل جائیں گے۔ اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ جس طرح سے ایک کیئرلیس طریقے سے، ایک کنڈیمیبل طریقے سے ہیلتھ سیکرٹری صاحب نے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مینیج کیا ہے، اس کو ہینڈل کیا ہے، جس طرح کے لوگ دوسری ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ہم نے نہ ان کی رپورٹ پہ سوال اٹھایا، نہ ہمیں پتہ ان کی رپورٹ میں کیا ہے، نہ ہم نے کوشچن کیا، بیکاز